الصلاة خير من النوم. محمد سيد الكونين والثقلين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے تقرب نشان ہے: بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے گا. تو درود شریف ضرور پڑھا کریں. سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے، اور پہلے دن کیا میں نے کچھ روزے کے مسائل کے اوپر بیان کیے تھے، اور آج بھی ہم رمضان شریف کی فضیلتوں کے پر ہی بات کرنے والے ہیں. ناظرین، خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے کہ اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. اور اللہ عز و جل محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے: روزہ عبادت کا دروازہ ہے. اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. رب تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 185 میں مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان علی شان ہے. اللہ فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر لتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں کے ساتھ، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھیں، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور اتنے دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے، اور رب تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت اور کہیں تم حق گزار ہو. رمضان یہ رمضان سے بنا ہے جس کا معنی گرمی سے چلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قادیہ عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کا نام رکھ دیے گئے. اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اس لیے یہ نام رکھ دیا گیا. حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں: 5 مفسرین رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا. جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہارا میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاولیٰ کہہ دیا گیا.
حضرت سیدنا ابو شہید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالم میان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نثار ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اور اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت کا ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جو اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ الحمدللہ یہ رمضان مبارک کی فضیلتیں ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جسان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ کیا کیا؟ پہلا تو جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی وہ عذاب نہ دے گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور جیسان رحمت عالم میان مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیے تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ معاشات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کا اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوضے سے پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور باقیات 2 میں سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ
کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، جبکہ وہ دو باتیں جن میں تمہیں گنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ سامعین، ابھی جو حدیث پاک میں نے بیان کی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صحیح کوشش کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں داخل اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجا کرنی ہے۔ اللہ اکبر عز و جل، ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ پہلا ماہ رمضان، دوسرا ماہ صبر، تیسرا ماہ معاشات اور چوتھا ماہ اشعت رزق۔ اور مزید فرماتے روزہ صبر ہے جس کی جزا اللہ عز و جل ہے اور وہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ معاشات کے معنی ہے کہ بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں کو خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا ہے۔ رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ معاشات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے تاکہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ اشعت رزق بھی ہے۔ سامعین، کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے اور یہ یعنی رمضان شریف دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ یعنی رمضان بارش۔ سامعین، ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلاً بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر شہری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر شہری کھانا بھی عبادت، اور غرض ہر آن خدا عز و جل کی شان ہی نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر میں بھی نہیں ہوتے۔ اور اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیت یعنی پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں ہی آیا، اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ تو دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے، اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے، معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر کی بھی فضیلت ہم اسی مہینے میں آپ کو بتا دیں گے۔ اور رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان حمزاد کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و شینہ، فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہے پروردگار عز و جل اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، اس کے تحت مرآت جلد 3 صفحہ 142 اور 43 پر فرماتے ہیں، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی سجاوٹ شروع کر دی جاتی ہے، اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خود سجی سجائی پھر بھی اور بھی زیادہ سجائی جاتی ہے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی؟ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں قالئی چنا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، ان کی عمل سے یہ حدیث ہے۔ الحمدللہ جنت کا عظمت کی تو کیا بات ہے، ہمیں بے حساب بخش دیا جائے، اور جنت الفردوس میں مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ جیسان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر سب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ صدا لگاتا ہے کہ اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، یا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی شائن کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر سب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مدینے کے دیوانوں، رمضان المبارک کی جلوہ گری کا تو کیا ہوتی ہے۔ ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون و مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت برے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سب رمضان کی فضیلتیں تھیں جو بھی میں نے اب تک بیان کیا، اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔